اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2018 مارچ کی 18 تاریخ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ میں عدل اور انصاف کے لیے 3 الفاظ آئے ہیں۔ 2 دفعہ عدل آیا، 1 دفعہ قسط آیا، اور 2 دفعہ تقویٰ کے الفاظ آئے۔ تو جو حصہ اس آیہ مبارکہ کا ہم نے کل پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، انصاف کی، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی لے کے کھڑے ہو جاؤ یا کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور اس راستے میں یہ جو جذبات ہیں نا، فیلنگ، یہ تمہارے آڑے نہ آئیں۔ عدل کے راستے کی یا قسط کے راستے کی بہت سی رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ ہے جذبات۔ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ دشمنی ایک جذبہ ہے، دوستی ایک جذبہ ہے، نفرت ایک جذبہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے۔ تو ولا یجرمنکم، ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی، اس بات پر کہ اللہ تعدلو، کہیں دشمنی کی جذبات میں آ کر تم عدل سے پھر نہ جانا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ یا مجادلہ کے آخر پہ یہ بھی آیا کہ عدل قائم کرو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف پڑتا ہو اور خواہ وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑتا ہو، یعنی محبت کے جذبات کی وہاں پہ نفی کی گئی۔ دشمنی کے جذبات اور محبت کی جذبات، یہ جو جذبہ ہے یہ اندھا ہوتا ہے۔ عدل کو جذبے سے بلند ہونا چاہیے۔ تو کسی قوم کی دشمنی، کسی قبیلے کی دشمنی، کسی شخص کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جائے، اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ قرآن مجید میں انصاف کے لیے 2 ہی لفظ آئے ہیں، ایک قسط کا لفظ آیا، ایک عدل کا لفظ آیا۔ قسط کا لفظ، اور یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں زبر زیر کے فرق سے یہ اپنے مخالف معنی بھی دیتے ہیں۔ قسط یقسط، قسط یقسط، ایک کا معنی ہے انصاف کرنا اور دوسرے کا معنی ہے انصاف نہ کرنا۔ یقسط یقسط، ایک پیش اور زیر کا فرق ہو گیا، معنی الٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الفاظ ذوی الازداد، وہ الفاظ جن میں ان کی ضد خود پائی جاتی ہے۔ اسی طرح عدل کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ بہرحال گرامر کی بحث ہے، اس سے ہم ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ تو قسط کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہیں کہ ظلم نہ کرنا، کسی کو اس کا حق دینا۔ اردو میں ہم عام طور پہ انصاف کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انصاف کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ
آدھا آدھا کر دینا، نصف نصف کر دینا، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ لیکن ہم اردو میں اس کو عدل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو قسط۔ اسی طرح یہ جو ترازو ہوتی ہیں اور یہ جو ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، اس کو بھی قسط کہتے ہیں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو، یعنی جو ترازو کی ڈنڈی ہے اس کو جو ٹیڑھا کرو گے تو ظلم ہو جائے گا، تو ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھا کرو، یہ قسط ہے۔ اور وہ جو مکیال ہوتا ہے، پیمانہ جس سے بھر کے دیا جاتا ہے، اس کو پورا بھرا کرو، یہ قسط کے معنی۔ اور قسط کے معنی میں قسط عموماً ظاہری جو بات ہے اس پہ آتا ہے، جو سامنے نظر آنے والی چیز۔ اچھا، اسی قسط سے لفظ قسط بھی بنا، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں کام کی قسطیں کروا لو، قسطوں پہ چیز دے دو۔ تو قسط کیا ہوتی ہے کہ کسی کو اس کا حق جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دینا، جز جز کر کے دینا، پورا نہیں دے سکتے تو جز جز کر کے دے سکتے ہیں، بہرحال کسی نہ کسی طرح دیا جائے۔ ایک چیز ہے، اس کی قیمت آپ پوری نہیں دے سکتے، جز جز کر کے دیتے ہیں، یہ بھی قسط میں آتا ہے، دیں گے تو صحیح۔ اس کے مقابلے میں جو عدل کا لفظ ہے، اس کا ایک مطلب ہے توازن، کسی چیز میں توازن پیدا کرنا۔ مشہور مقولہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے چیزوں کے آپس میں توازن سے چل رہی ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے سیارے، سورج، چاند، ستارے، ان سب کے درمیان ایک توازن ہے، ان کی حرکت بھی اور ان کا جو آپس میں ٹینشن ہے، جیسے ڈوری سے، رسی سے یہ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، تو کائنات کا نظام ایسے بالکل سٹیچ ہے، بالکل مضبوط ہے، رسیاں تنی ہوئی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ چھوڑ دے یا اپنی حرکت چھوڑ دے یا رک جائے تو اس کی رسی ڈھیلی پڑ جائے گی، سارا نظام کی رسیاں ڈھیلی ہو جائیں گی۔ تو توازن رکھنا کسی معاملے میں، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق پورا پورا دینا، اور یہ ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قسط سے زیادہ وسیع مفہوم والا یہ لفظ ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں دونوں الفاظ آ گئے، عدل تو 2 دفعہ آ گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم کہیں عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اعدلوا، امر کا صیغہ ہے، عدل کیا کرو، یہ تمہاری عادت ہونی چاہیے، یہ تمہاری روش ہونی چاہیے، یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اعدلوا، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ پرہیزگار بننے سے زیادہ، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، کوئی شخص کہے کہ میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں، اور وہ عدل نہ کرے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عدل آپ کو پرہیزگاری کے، تقویٰ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ تو کہا گیا ہوا اقرب، اعدلوا، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور پھر اللہ کا تقویٰ اختیار کیا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو بہت خبر ہے کہ تم کرتے کیا پھرتے ہو، کیا کرتے پھرتے ہو، اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو۔ اعدلوا، عدل کیا کرو۔ اچھا، ہم اب اس کا ترجمہ کریں گے تو بس ایک ہی چیز ذہن میں آئے گی، وہ جو جج بیٹھا نا عدالت میں، ہمیں وہی نظر آئے گا، جی وہ فیصلوں میں عدل کیا کرے، ہمیں اپنی ذات نظر نہیں آئے گی۔ عدل، یہ جو کہا گیا اعدلوا، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ عدالتوں میں بیٹھے انہیں تو بدرجہ عدم عدل کرنا چاہیے، بلکہ جو جس منصب پہ بیٹھا ہے اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، ان کا حق اگر وہ مارتا ہے تو وہ یہ تو عدل کے خلاف ہو گیا۔ لیکن عدل جو ہے اسی طرح زندگی کے 6 گوشوں میں بالکل نچلے لیول سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو نفس ہے آپ کا اور یہ جو جسم ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے،
تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ نفس یا جسم اگر کھانے کو مانگتا ہے، اور یہ تو وہ کنٹینر ہے کہ جس میں روح رکھی ہوئی ہے، جس میں یہ جسمانی حصہ ہے آپ کی شخصیت کا، آپ کی ساری معنوی شخصیت، آپ کے ارادے، آپ کی نیتیں سارے اس کے اندر ہیں۔ یہی بیچارہ کمزور پڑ جائے گا، بستر پہ پڑ جاؤ گے، کیا عبادت کرو گے، کیا جہاد کرو گے؟ اگر آپ نے اس کے ساتھ عدل نہیں کیا، اپنے جسم کو کمزور کر دیا، بیمار کر دیا، تو آپ جو ہے وہ 5 وقتہ نماز کے لیے کیسے جاؤ گے؟ بنیادی چیز اعدلو کا جو حکم ہے اس کے لیے کھڑے کیسے ہوگے؟ تمہارے اندر تو طاقت ہی نہیں، تم تو بالکل ہی لاغر اور نحیف اور کمزور، تمہیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، تم کیسے عدل کرو گے؟ تو اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ جس نے عدل نہیں کیا تو آگے کیا عدل کرے گا؟ وہ اگر جج بھی ہے تو چھٹیاں کرے گا اور کہے گا جی میں تو بیمار ہی رہتا ہوں، جج صاحب کیا فیصلے کریں گے، ان کی تو صحت ہی ٹھیک نہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی بنیادی بات اپنے آپ کو صحت مند رکھنا، تاکہ جہاد کر سکیں، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، تاکہ دوسروں کا حق دے سکیں، تاکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اعدلو، عدل کرو، پھر اس سے ذرا آپ آگے بڑھ جائیں، اور عبادات میں بھی عدل۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں روایت آتی ہے کہ بہت پرہیزگار تھے، بہت پرہیزگار تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کی شادی ہوئی تو ان کی گھر والی سے پوچھا حضرت عمر نے کہ کیا حال ہے، مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ عدل نہیں کر رہا اس کے ساتھ۔ ان لزورک علیک حق، کہا کہ تمہاری بیوی کا تمہارے پر حق ہے۔ وہ جو 3 صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے یا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باقاعدہ حیات تھے، موجود تھے، ابھی دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا۔ تو پوچھا تو انہیں کچھ شاید اپنے تئیں محسوس ہوا کہ کیونکہ توازن بہت تھا، تو انسان نبی کا جو توازن ہے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توازن، تو انہیں کچھ کم نظر آیا۔ تو ان میں سے ایک نے یہ طے کیا کہ میں تو ساری زندگی رات کو سویا نہیں کروں گا، جاگا کروں، مصلی پہ کھڑا رہوں۔ دوسرے نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں پھر ہر روز روزہ رکھا کروں گا دن کو۔ تیسرے نے کہا اچھا میں تو شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، ادھر آؤ، یہ کیا تم نے منصوبے بنائے؟ میں سوؤں گا نہیں، میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ نیک ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا، لیکن میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میرا گھر بھی ہے، میری بیویاں بھی ہیں۔ منع کر دیا، کیوں؟ وہ عدل کے خلاف جا رہے تھے، معاشرتی سطح پر عدل نہیں کر رہے تھے۔ اعدلو، تقوی جو ہے عدل میں ہے۔ یہ جو ہمیں روایات ملتی ہیں، ہر ایک بزرگ کے ساتھ چسپاں کی ہوتی ہیں جی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ کوئی عدل ہے؟ یہ کوئی انبیاء نے کیا؟ جھوٹی روایات، جھوٹے معاملات ساتھ لگا دیتے، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ ایسا گھر آپ اس کا تصور کریں کہ رات کو وضو ہی نہیں ٹوٹا جن صاحب کا، انہوں نے بیوی کا کیا حق ادا کیا ہوگا، اور 40 سال تک ایسا کرتے رہے۔ یہ تو حد سے بڑی ہوئی ریاضت ہوگی، یہ تو عدل کے خلاف ہوگی۔ اعدلو، ذاتی سطح پہ عدل، معاشرتی سطح پہ عدل، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں، منانا ہے چیزوں کو، خوشی اور غمی کو انسان مناتا ہے، اس میں عدل۔ اس میں عدل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اعدلو وہاں پہ ہی آئے۔ پھر انسان کے جو وہ معاملات ہیں اجتماعی زندگی کے، اقتصادیات میں عدل، معاشرت میں عدل، سیاست میں عدل،
اقتصادیات میں یہ ہے کہ اگر آپ نے سود لینا شروع کر دیا آپ نے تو دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیا، آپ تو غریب کا خون نچوڑنے کے چکر میں، آپ تو درندے ہیں اگر آپ سود لے رہے، اگر آپ سود لے رہے تو آپ درندے سے کم نہیں۔ اسی طرح جوئے کے ذریعے سٹہ بازی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج بھی سٹہ بازی، اس کے ذریعے اگر آپ مال کھینچ رہے ہیں تو آپ تو واقعی لوگوں کا خون پسینے کی کمائی چوس رہے ہیں۔ تو اس میں عدل کیا ہوگا؟ سود نہ لیا جائے۔ کاروبار میں عدل کیا ہے؟ مال کو بیچو تو اس کا عیب دکھا کے بیچو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، وہی جو نبوی تعلیمات ہے، یہ نہیں کرو گے تو عدل نہیں ہوگا۔ اب ایک دکاندار جب یہ آیت پڑھے گا کہے گا ہاں یہ جج کے لیے، سپریم کورٹ کے جج کو کہا گیا عدل کیا کرو، خود ڈنڈی مارتا رہے گا منڈی میں بیٹھ کے، تو آیت کی سمجھ تو نہیں آئے گی۔ اے دلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ۔ نیک بننا چاہتے ہو، نیک بننے کی خواہش ہے تو ڈنڈی مارتے ہو ادھر کاروبار میں، اوپر اچھا اچھا مال رکھ کے نیچے غلط مال رکھ کے لوگوں کو لوٹتے ہو، لوگوں سے ان کا حق لوٹا جاتا ہے۔ آپ ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، آپ مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، آپ سود لینا شروع کرتے ہیں، آپ کوئی اور دھوکہ دہی کا سامان کہتے ہیں، یہ کوئی عدل ہے؟ تو نیک تو نہ ہوئے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کے آ کے دکان پہ بیٹھے ہیں، نہ ٹیکس دیتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیمیکل سے دودھ بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں نیک ہوں، میں نمازیں پڑھ لوں۔ نہ، اے دلو، اس میں اپنے بزنس میں اعتدال، اس میں لوگوں کا حق نہ مارو، اس میں ناانصافی نہ کرو، اس میں ظلم نہ کرو۔ اور پھر معاشرے کا سب سے بڑا ادارہ جہاں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ، اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا اتنا چور ہے، وہاں عدل کی ضرورت ہے۔ کوئی قانون ایسا نہ بنے جو عدل کے خلاف ہو۔ سارا سرمایہ اور ملک اور اس کے وسائل اور لوگوں کی قسمت تمہارے ہاتھ میں، تم بے انصافی کرو گے تو انصاف کدھر ہوگا؟ اے دلو، تم عدل کرو۔ لیکن وہ بے اعتدالی اور بے عدلی تو الیکشن لڑنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے کروڑ میں نے لگائے، جتنے لگائے اس سے دگنا تگنا تو واپس بھی لینے۔ اور پھر آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں میڈیا پہ یہ باتیں آئیں، لوگوں نے اربوں روپے جو ہے اپنے گھروں میں رکھے، کہاں سے آئیں کوئی پتہ نہیں۔ بس وہ باتیں بھی ادھر ادھر ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو پھانسی نہیں ہوئی، کوئی جیل میں نہیں گیا، رفع دفع کر دیا سارا، سب چور ہیں، کوئی بھی عدل نہیں کر رہا۔ تو ہم نے عدل کا یہ سمجھا ہے کہ بس وہ ایک سیشن کورٹ ہے، ایک ہائی کورٹ ہے، ایک اس میں جو فیصلے ہیں وہ عدل کے مطابق ہو۔ تو اس آیت کی یہ منشا نہیں ہے۔ اپنے نفس اور جسم اور بیوی اور اولاد، معاشرہ، عبادات، رسومات، اقتصادیات، بزنس اور سیاسیات، یہ آیت سب جگہ فٹ آتی ہے۔ اس میں جج صاحب بھی آ جاتے ہیں، عدلیہ پہ بھی فٹ آتی ہے۔ ہمارے یہاں قول مشہور ہے کہ جی وکیل کرانے کی کیا ضرورت ہے، جج کرا لو، جج کو ہی پیسے دے دو۔ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کون سا عدل ہے کہ دادے کا جو دائر کیا مقدمہ اس کا فیصلہ پوتے کے زندگی میں جا کے، یہ عدل ہے؟ کہیں عدل نہیں۔ معاشرہ بالکل گل سڑ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بارے میں اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ، یہ جو تمہیں متقی بننے کا شوق ہے، یا تم اپنے آپ کو متقی کہلواتے ہو، یا بننا بھی صحیح نیت سے بننا بھی چاہتے ہو، تو عدل کرو نا، پھر ہر جگہ عدل کرو۔ عدل کیا؟ ظلم نہ کرو، دوسرے کا حق اس کو پورا پورا دو، غلو نہ کرو، جو چیز جہاں پہ ہے وہ وہاں کرو۔ خیر الامور اوسطھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کام درمیانے کام، نہ ادھر اور نہ ادھر۔ 2 راتیں تو کھڑے ہو گئے، ساری رات مسلط پہ کھڑے تھے، اگلے 4 دن فرض نمازیں نہیں گئی، پہلے افراد پہ گئے پھر تفرید پہ گئے، سب ختم ہو گئے۔ ہاں فرض نمازیں پڑھتے ہوئے جو نوافل پڑھ سکتے پڑھو، یہ کیا کہ تم نے رات کو کھڑے ہونے کے لیے تمہاری فجر بھی گئی تو تمہارے باقی بھی گئی۔
اعدلو، بھائی اعتدال پہ آ جاؤ، عدل کرو، توازن برقرار رکھو ہر چیز میں۔ اعدلو هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، ہاں عدل کرتے ہوئے تقوی اختیار کرو، یہ منزل ہے، یہ راستہ، عدل کے ساتھ آگے بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، باقی لوگوں کو تم دھوکہ دے دو گے، کہہ دو گے میں ایسے کرتا ہوں، ایسے میں بڑا نیک ہوں، اللہ کو خبر ہے تم کیا کرتے ہو، کہتے کیا اور کرتے کیا ہو، اللہ خبیر جانتا ہے بما تعملون۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔